بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کی سرحد ہے، بارڈر ہے۔ یہ جو تار آپ دیکھ رہے ہیں تو تاروں کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، درخت وغیرہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ در حقیقت درختوں کے بعد بنگلہ دیش کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، فوراً نہیں بلکہ اس طرح سے ہے کہ تاروں کے بعد 1 کلومیٹر کی یہ جگہ ہے، اور اس میں آدھی جگہ ہندوستان کی ہے اور آدھی جگہ بنگلہ دیش کی ہے۔ اصل فقہ سیمینار سے جب فارغ ہو گئے تو شام کا وقت چونکہ خالی تھا، تو ہمارے ایک درسی ساتھی تھے مولانا مظفر حفظہ اللہ تعالی قاسمی دامت برکاتہ العالیہ، ان کی کرم فرمائی ہوئی، ان کا اصرار ہوا کہ آس پاس کی جو جگہ ہیں ان کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا جو قافلہ تھا ان کے ساتھ میں روانہ ہوا۔ ان سے زمانے طالب علم سے جان پہچان تو تھی، ملاقات بھی تھی، بڑی خندہ پیشانی سے، بڑی محبت سے وہ ملایا کرتے تھے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس علاقے کی جو بزرگ شخصیت ہیں حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو آخری خلیفہ ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کے وہ فرزند ہیں۔ تو ہمارے لیے نہایت سعادت کی بات تھی کہ ہم ایک تو حضرت کا جو ادارہ ہے اس کو بھی دیکھنا تھا، اور ایسے حضرت کی جو قبر ہے وہاں پر بھی جانے کا ارادہ تھا۔ بہرحال جو چاکی پتی کے باغات وغیرہ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی کچھ دیر کے لیے رکنا ہوا، سرحد پر بھی رکنا ہوا، اور یہاں بھی یہ چاکی پتی کے آپ درخت وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ جو چاکی پتی کے پودے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی جو عمر ہوتی ہے وہ 100 سال ہوتی ہے، اور یہ جو پتیاں ہوتی ہیں تو یہ 40 دن میں پتیاں جو ہیں آ جاتی ہیں، ایک صاحب نے بتایا، یہ معلومات تھی۔ تو بہرحال ان کی کرم فرمائی ہوئی، اور پھر ہم سبھی کو لے کر، جن میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے حضرت مفتی اشتیاق صاحب دامت برکاتہ العالیہ تھے، اور ہمارے ساتھیوں میں سے ہمارے جو 2000 کے فارغ ساتھی ہیں ان میں سے بہت سارے ساتھی تھے۔ مفتی اخلد امین صاحب تھے، ایسے ہی مفتی سیف اللہ عشی صاحب تھے، اور مفتی حبان بیگ صاحب تھے، مفتی شاہ نور، اور ایسے ہی اور بھی کچھ ساتھی تھے، بعض کے نام شاید اس وقت میرے ذہن میں نہ ہوں۔ تو سارے ہی حضرات یہاں پہنچے، اور پھر فیکٹری بھی جو تھی، جو ایک مسلمان کی تھی ماشاءاللہ سے، اس فیکٹری کے اندر بھی جانا ہوا ہے دیکھنے کے لیے کہ چاکی پتی وغیرہ کس طرح سے بنتی ہے۔ تو چاکی پتی جو پتیاں ہوتی ہیں ان کو پہلے اکٹھا کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ، اس طرح سے ان کو اکٹھا کر کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، اور پھر وہاں لے جانے کے بعد یہ جو پتیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے سکھایا جاتا ہے، اور پھر جب وہ سوکھ جاتی ہیں، سوکھ جانے کے بعد پھر ان کے اندر ظاہر کیمیکل وغیرہ دوسری چیزیں ملائی جاتی ہوں گی، اور پھر جو ان کے دانے وغیرہ جو ہیں وہ کسی طرح سے نکالے جاتے ہیں۔ تو یہ خاص طور سے جو مفتی اشتیاق صاحب تھے، جو دارالعلوم دیوبند کے استاد ہیں، ان کو بڑی دلچسپی تھی، چونکہ ان چیزوں سے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا طریقہ ہوتا ہے اور کس طرح سے یہ انجام پاتا ہے۔ تو یہ سارے طریقے کو یہاں دیکھنے کے لیے کچھ وقت کے لیے جو ہے رک گئے تھے۔ تو آپ بھی ان مناظر کو دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ تو ویڈیو کو اسکپ کر کے آگے کے جو منظر ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دانے بن کے یہاں گرتے ہیں، تو یہاں سے اوپر کی طرف جاتے ہوں گے شاید۔ اس میں آتے ہیں، اس میں آنے کے بعد اس میں چڑھتے ہیں، اس میں چڑھنے کے بعد جو ہے وہ 8 یا 9 کوالٹی بنتا ہے۔ اچھا اس سے ایک ہی پتی کی وہ جو پتیاں ہوتی ہیں تو ان کی بہت ساری الگ الگ چھوٹے باریک، اچھا ریت والی، الگ الگ دانے بنتے ہیں ان سب کے۔ اس میں ٹھیک ہے۔ یہاں پیکنگ ہوتی ہے، یہ سب پیکنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں سب۔ چاکی پتی رکھی ہوئی ہے، یہ نکال دی گئی ہے، اب اس کی پیکنگ ہو رہی ہے۔ پروسیس ہے، پتیاں وغیرہ جو ہے لاسٹ میں آ کے یہاں گر جاتی ہیں، پھر یہاں پر کیمیکل وغیرہ ملا کے پتی کالی کیسے ہوتی ہے؟ یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ اچھا، ہاں، سب سے موٹا دانہ وہاں نکلتا ہے، پھر اس سے جو بچتا ہے پھر وہ اس میں آتا ہے، پھر اس کے اور چھوٹے ٹکڑے رہتے ہیں وہ اس میں نکلتا ہے، سب سے باریک جو نکلتا ہے وہ اس میں، موٹا دانہ اس طرح نکلتا ہے، دیکھیے۔ اچھا، بنگال کی خوبصورت شام، یہاں ہریالی بہت ہے ماشاءاللہ۔
دوسری جگہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہریالی ہے ماشاءاللہ. شام کے مناظر بڑے خوبصورت لگتے ہیں یہاں کے, دیکھنے میں چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. اصلاً تو یہ قبرستان ہے اور یہیں جو سامنے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے اسی کے اندر آرام فرما ہے حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو بھاگل پور کا اور آس پاس کا پورا علاقہ ہے, قبر بڑی ہی ساتھ, یہاں دیکھیں انہوں نے ایک کتبہ تک بھی نہیں لگا رکھا ہے, قبر کے اوپر نام کا ایک کتبہ تک بھی نہیں لگا ہوا ہے. بڑی ہی سادگی ہے یہاں, چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے کچھ صاف ظاہری نظر نہیں آ رہا ہوگا, لیکن ایک کتبہ تک بھی نہیں لگا ہوا. بہت بڑی شخصیت تھی, ظاہر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ ہیں تو بڑی شخصیتیں ہوں گی. اور آس پاس کا جو علاقہ ہے یہاں بڑی خدمات ہیں حضرت کی, اور حضرت نے جو ہے یہ جتنا بھی علاقہ ہے آس پاس میں, چونکہ یہاں بدعت و خرافات بہت زیادہ تھیں, اور حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کے بارے میں مشہور ہے کہ جہاں جہاں یہ حضرات پہنچے ہیں وہاں سے بدعتیں ختم ہوتی چلی گئی ہیں. تو الحمدللہ یہاں سے بھی جو بدعت وغیرہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خلفاء میں آخری خلیفہ ہونے کے ساتھ یہ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر خلیفہ بھی تھے, ایسی اور قائم کیا, جو بڑی شخصیات اور بزرگوں کی نگاہ بڑی اتنی اعلیٰ ہوتی ہے اس پورے کہ علاقے ان کے اشارے کے بعد جب یہ ادارہ قائم ہوا تو ادارے کا قیام اور اس کے اب تک کی نوعیت بھی بہت سارے حالات سے جڑی ہوئی ہے. اور یہ بڑی برکت تھی کہ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ علاقے میں ماحول بنایا, دینی تعلیم کی فضا بنی, اور اس وقت اہل حق کا ایک ہی ادارہ ہے جو اس علاقے میں موجود ہے جو بڑی قوت کے ساتھ قرآن و حدیث کی خدمت انجام دے رہا ہے. مظفر صاحب یہ وہ بیٹھک ہے جہاں حضرت کے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تو ماشاءاللہ سارے فرزند جو ہے دین کی خدمت کرنے لگے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت کا قیام رہتا تھا, اور یہی جو بعض بڑے بزرگ کا قیام روحانی مریضوں کا بھی یہی قیام کیا کرتے تھے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ, شیخ سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی یہاں پہ قیام کیا. پھر ایسے ہی حضرت مولانا سید اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی قیام کیا ہے. ایسے جو اور دیگر حضرات جو جن کا یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا, تو وہیں اسی چھوٹی سی جگہ میں یہیں پر جو ہے قیام کیا کرتے تھے. اور یہیں پر ایک سلسلہ حضرت نے حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذ وغیرہ کا بھی قائم کیا ہوا تھا, تعویذ وغیرہ کا بھی جو ہے قائم کیا ہوا تھا. اور لیکن کسی سے پیسے وغیرہ نہیں لیا کرتے تھے, جیسے کسی کو دعا دینی ہو یا تعویذ وغیرہ دینا ہو کسی کو تو کوئی پیسے وغیرہ بھی نہیں لیا کرتے تھے, بلکہ فری میں کام انجام دیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی تھی اس کے اندر. تو یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ تائب ہوئے. بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو اگر ان کا مطلب کچھ اور بھی تھا, مثلا غیر مقلد تھے, اس سے بھی تائب ہوئے, بدعتی تھے اس سے تائب ہوئے. یہاں تک کہ غیر مسلم جو تھی بڑی تعداد میں وہ بھی جو ہے, بلکہ یہاں بتایا گیا کہ جب حضرت کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں نے سبوں جتنے بھی لوگ تھے سبھی نے اپنی دکانیں وغیرہ بند کر رکھی تھی. اور جب حضرت کا انتقال ہوا تو اتنا بڑا مجمع تھا جو ان کے جنازے کے اندر شریک ہوا, اس کی تعداد لاکھوں سے زائد تھی. اور یہ بتایا گیا کہ آس پاس میں جو انتقال وغیرہ ہوئے ہیں ماضی میں جن شخصیات کی, تو اتنا بڑا مجمع کسی کے بھی جنازے کے اندر جو ہے شریک نہیں ہوا ہے. تو حضرت والا اتنی عظیم شخصیت ہے, اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے, ان کے فیض کو عام فرمائے. یہ جو ادارہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی حضرت ہی کا قائم کردہ ہے. حضرت کے جو آخری خلیفہ ہیں حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے, حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کا قائم کردہ یہ ادارہ ہے یہاں پر. اور اس ادارے کا نام جو ہے وہ حضرت نے حضرت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر ہی رکھا ہے. اس کا نام دارالعلوم حسینیہ ہے اس ادارے کا نام. تو ماشاءاللہ بڑا عمدہ ادارہ ہے. اور ہمارے جو ساتھی تھے مولانا مظفر صاحب, تو وہ اس ادارے کے ناظم تعلیمات ہیں. کئی فرزند ہیں حضرت کے, اور ماشاءاللہ سبھی جو ہے مختلف دینی خدمات کے اندر مشغول ہیں, خدمات کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ بھی بڑا عمدہ ادارہ ہے, اور اکابر کا یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے, اور اکابر ماشاءاللہ سے یہاں جو ہے تشریف لاتے رہتے ہیں. حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو خلافت عطا کی تھی وہ محض انتقال سے غالباً 2 یا 4 مہینے پہلے عطا کی تھی. اور خلافت کا اعلان کرنے کے لیے مسجد کے اندر, چونکہ حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بیمار تھے,
مسجد تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو خلافت کا اعلان کرنے کے لیے حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور ان کی خلافت کا اعلان کرو۔ چنانچہ انہوں نے آ کے حضرت کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ تو بہرحال بڑی عظیم شخصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فیض کو عام فرمائے، اور مولانا مظفر صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے ادارے کا بھی تعارف کرایا، اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو والد محترم تھے ان کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی کہ وہ کس قدر عظیم شخصیت تھے اور کتنی بڑی شخصیت تھے۔ حضرت مولانا سید سلمان صاحب منصور دامت برکاتہ علیہ نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ ان کی جنازے کے اندر اتنا بڑا مجمع شریک تھا کہ دیگر حضرات آس پاس ان سے پہلے جن شخصیات کا انتقال ہوا ہے ان کے اتنا بڑا جو ہے مجمع شریک نہیں رہا ہے۔ یہ جو آپ ایک روڈ دیکھ رہے ہوں گے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو جب واپس ہونے لگے تو یہیں پر یہ بتایا گیا کہ جو راستہ ہے در حقیقت تو یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے کے ذریعے سے جو آخری مغل بادشاہ ہیں بہادر شاہ ظفر، تو ان کی لاش کو یہیں سے جو ہے برما کے علاقے میں لے جایا گیا تھا۔ برما میں جو رنگون جگہ ہے جہاں ان کی تدفین ہوئی ہے تو وہاں ان کو لے جایا گیا، تو اسی راستے سے ان کو لے کر گئے تھے۔ اور اس روڈ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ جو راستہ ہے تو در حقیقت کسی شخص نے کسی اللہ والا کے کہنے پر یہاں ہر 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مسجد بنوائی تھی۔ تو ظاہر ہے وہ جتنے بھی مساجد تھے ان میں سے اب کچھ باقی رہ گئی ہیں، کچھ کے باقیات اور آثار وغیرہ رہ گئے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہیں، ان کے نشانات وغیرہ جو ہے اب نہیں ملتے ہیں۔